کسی نے کہا کہ رسول پاک کو علم غیب نہیں ہے، کہا رسول پاک کو علم غیب نہیں، تو یہ تو بتاؤ کہ تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ تم نے خدا کو ایک مانا کس کے کہنے پر مانا ہے؟ کس نے کہا کہ خدا ایک ہے؟ تو کہو کہ قرآن میں ہے خدا ایک ہے، تو ذرا بتاؤ کہ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ تو کہو کہ اللہ کے رسول پر نازل ہوا۔ تو جب خدا ایک ہے یہ اللہ کے رسول نے بتایا، اور اللہ کے رسول نے خدا کا دیدار بھی کیا، خدا کا جلوہ بھی دیکھا، اور پھر کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا یا رسول اللہ، سب سے بڑا غیب تو اللہ ہے نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، نہا مانے چھپنا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ سلام جو پڑھتے ہیں رسول پر یا نبی سلام علیکہ، یہ تو پڑھنا شرک ہے، یہ تو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یا نبی سلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، تو ابھی تو ایک بار سلام تھا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ پہنچا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سلام محبت کی علامت ہے، سلام وہاں بند ہوتا ہے جہاں محبتیں بند ہوتی ہیں، سلام محبتوں کی علامت ہے۔ جب ایک دوسرے مومن مسلمان سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمت ہو، تو جواب میں وہ بھی کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تم پر بھی اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ تو ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ محبت بند نہیں ہے، بلکہ ہمارا رشتہ محبت جڑا ہوا ہے، اور اب تک ایک بار سلام کی بات چلتی تھی تو تم نے کہا شرک ہے، لیکن یہ نبی کا غلام یہ احمد رضا اب ایک بار نہیں بلکہ اپنے نبی پر لاکھوں بار ایک بار میں سلام بھیجے گا۔ قلم اٹھایا اور لکھ دیا یا رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت میں لاکھوں سلام۔ یہ سلام کے لکھنے والے رائٹر کا نام امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رضوان ہے۔ کہا ایک بار سلام کی بات کرتے تھے اور صرف حضور پر سلام کی بات کرتے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت جس کو دنیا کہتی ہے، اعلیٰ حضرت یہ نبی کا غلام محمد رضا صرف نبی پر ہی نہیں، نبی کے تلوے سے لے کر پیشانی مبارک تک جسم کے ہر حصے پر سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا مجھے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ ابھی وقت کم ہے، میں آپ کو بتاتا۔ کسی نے کہا اے احمد رضا تم بڑے اچھے شاعر ہو، نواب ہیں بدایوں میں، ان کے بارے میں کچھ شاعری کر دو، ان کی تعریف میں کچھ کلام لکھ دو۔ کہا یہ احمد رضا ایسے ویسے نوابوں یا بادشاہوں کی تعریف میں کلام نہیں لکھتا، بلکہ یہ احمد رضا جب قلم چلاتا ہے تو اپنے نبی کی تعریف میں قلم چلاتا ہے، اور لکھتے ہیں کروں مدحو اہل ول رضا بڑے اس بلا میں میری بلا، میں اپنے نبی کی تعریف کر سکتا ہوں بس، ایسے ویسے دنیا داروں کی نہیں کر سکتا۔ کروں مدحو اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارہ نان، پارہ نان کہتے ہیں روٹی کا ٹکڑا، نان مانے روٹی، پارہ مانے ٹکڑا، فارسی کا لفظ ہے، تو کہتے ہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جہاں جہاں ٹکڑا ملا وہاں جا کے ان کی تعریف کرنے لگے، نہیں، یہ احمد رضا نبی کا غلام ہے، اگر قلم چلائے گا تو اس طرح سے نبی کی تعریف کرے گا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ تو یہ ماہ سفر اعلی حضرت کا مہینہ، 1272 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 10 شوال المکرم 1272 ہجری، 14 جون 1856 عیسوی، اور آپ نے پردہ فرمایا 28 اکتوبر 1921 یعنی 25 سفر المظفر اور 1340 ہجری، یعنی 2025 میں سے 1921 کو آپ مائنس کریں گے تو لگ بھگ 106 یا 107 سال کا عرصہ بچے گا کہ جس کو جو اعلیٰ حضرت اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے ہمیں اعلیٰ حضرت سے بھی محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے کہنے میں بولنے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہو اللہ پاک اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔